السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ مڈل ایسٹ میں جو صورتحال آپ نے دیکھی تھی اس کے اثرات پاکستان میں بھی دیکھے تھے۔ پاکستان میں امریکن سفارت خانے نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ ویزا اپوائنٹمنٹ تھی، اس کے علاوہ جو یو ایس سٹیزن کے لیے سروسز تھیں وہ ساری کی ساری معطل کر دی تھیں۔ پہلے ایک ڈیٹ آئی، اب ایک نئی ڈیٹ آ گئی ہے۔ کتنے روز تک مزید یہ بند ہوگی یہ آپ کو بتائیں گے، اور لیکن پھر بھی کچھ مخصوص قسم کی اپوائنٹمنٹ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وہ کون سی اپوائنٹمنٹ ہوگی یہ بھی بتا دیں گے۔ ساتھ ساتھ امریکن سے نہ صرف پاکستان، اس پوری ریجن سے، مڈل ایسٹ سے اپنے جو سفارتی عملہ ہے اس کو بہت ہی کم کر دیا ہے۔ بہت کم ہونے سے ایک کہہ لیں کہ ان علاقوں میں ایک کیوس پیدا ہوگا۔ اپوائنٹمنٹس کینسل ہو گئیں، اب ایک پورا بیک لاگ بن جائے گا۔ آنے والے دنوں میں یو ایس ویزا کے حوالے سے لوگوں کو کیا مشکلات ہوں گی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جنگ، اس کا آج 11واں روز ہے اور اس کے اثرات جو ہیں پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک انفلیشن کی لہر ہے، ایک کہہ لیں کہ کیوس ہے، ایک ڈر اور خوف کی فضا اس ٹائم پیدا ہو چکی ہے۔ غیر یقینی اتنی ہے کہ معلوم کسی کو نہیں ہے کہ اس کا اختتام کب اور کہاں اور کیسے ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جنگیں شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کا خاتمہ جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ یوکرین اور رشیا والا معاملہ دیکھ لیں، اسے آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ میں ایک اعلیٰ شخصیت کو، آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد ایک عوام میں غم اور غصہ تھا۔ پاکستان میں آپ نے کراچی میں دیکھ لیا، لاہور میں، اسلام آباد میں دیکھ لیا کہ کیا کچھ ہوا، مجھے اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکنس کی جانب سے پہلے جناب سفارت خانہ چند دن کے لیے، پھر اس میں توسیع کی گئی۔ اب ایک نئی ڈیٹ آ گئی ہے کہ 13 مارچ تک پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں جو ایمبیسی ہے یہ بالکل بند رہیں گی۔ ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ معطل رہیں گی۔ کسی قسم کی اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں دی جائے گی جو ویزا سے ریلیٹڈ ہوگی۔ جن لوگوں کو ویزاز کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ ملی تھی ان کو دوبارہ سے میل کر دی گئی ہے کہ آپ کی جو حالیہ اپوائنٹمنٹس تھیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں نئی ڈیٹس آئیں گی، وہ ای میل کے ذریعے جو پورا پروسیجر ہے، یا آپ جو جا کے وہ اپنا جو وہاں پہ لاگ ان کرتے ہیں اس ایپ کے ذریعے آپ کو ساری کی ساری چیزیں آپ وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، کیونکہ اب معلوم نہیں ہے کہ کتنا عرصہ تک یہ چیزیں چلنی ہیں۔ جب یہ چیزیں نارملائز ہوں گی بھی تو ایک بیک لاگ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ڈیٹس آتے ہوئے بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ جو امیگرنٹ ویزاز کے حوالے سے آپ کے معاملات تھے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آلریڈی وہ 70 ممالک کی لسٹ میں پاکستان بھی شامل ہے، 70-75 جتنے بھی ملک تھے تو وہ تو آلریڈی نہیں کر رہے تھے، لیکن وزٹ ویزا تھا، باقی چیزیں تھی۔ فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے، لوگ اپنے اپوائنٹمنٹ بڑے کہہ لیں کہ شوق میں، لوگوں نے ٹکٹس بھی بائی کر رکھے تھے اور ایکسائٹیڈ بھی تھے جانے کے لیے، یا ویسے امریکہ گھومنے کے لیے موقع لوگ تلاش کر رہے تھے، تو وہ سارا ان کو کہہ لیں کہ مایوسی کا سامنا نہ صرف پاکستان میں، پورے مڈل ایسٹ کے اندر، اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، بحرین، قطر، یو اے، سارے کے سارے ممالک اس میں اب شامل ہیں۔ اب جناب جو نئی 13 مارچ تک کہہ لیں کہ سسپینشن آئی ہے، اس میں جو یو ایس سٹیزن سروسز ہیں، جس میں کسی نے اپنا کہہ لیں کہ پاسپورٹ کے رینیو کروانا ہے، کسی نے اپنا گرین کارڈ کے لیے کوئی اپلیکیشن دینی ہے، کسی نے کوئی بایو میٹرک کروانی ہے، کسی کا امریکہ میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے جناب اس کا پاسپورٹ بنانے کے لیے والد یا والدہ والد پاکستان، والدہ تو وہاں ہوں گی تو بچہ وہاں پیدا ہوگا، سوری، تو اگر والد اس کے پاکستان میں ہیں تو انہوں نے جناب ایک بیان حلفی یہاں سے کہہ لیں نوٹرائز کروا کے بھیجنا ہوتا ہے۔ کوئی بینکنگ کے حوالے سے اگر کوئی آپ کا معاملہ ہے، وہ ساری کی ساری جو سروسز ہوتی ہیں وہ ابھی بھی اویلیبل ہیں، اور وہ پہلے وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن اب جناب یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہم مخصوص اور محدود پیمانے پر ان لوگوں کو جو یو ایس سٹیزن ہیں یا یو ایس گرین کارڈ ہولڈر ہیں ان کو جناب یہ والی سروسز جو ہیں وہ آپ پرووائڈ کریں گے، لیکن آن دا ادر سائڈ جو ویزا والا سیکشن ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ یہ تو پاکستان کی صورتحال آپ نے دیکھ لی۔ ایک اور ایڈوائزری آئی ہے، آپ اس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یو اے ای ہے، عمان ہے، اسرائیل ہے، مصر ہے، لبنان ہے، عراق ہے، یہ جتنے ممالک ہیں یہاں پر یو ایس جتنے بھی سفارتی عملہ تھا اس کو منیمائز کر دیا گیا ہے، مطلب سب لوگوں کو بلا لیا گیا ہے، صرف چند لوگ ایک کہہ لیں کہ سمبولک طور پہ وہاں پہ موجود ہوں گے، کیونکہ بڑے سنگین نوعیت کے تھریٹس ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کئی آبجیکٹس جو ہیں ریاض میں بھی جا کے ہٹ کیا ہے عمارتوں کو، یو اے ای کے اندر بھی نشانہ کس طرح بن رہے ہیں، رہائش گاہیں بھی نشانہ بن رہی ہیں۔ ایران کا جواب جو ہے وہ جاری ہے، بڑا تگڑا قسم کا جواب ان کا جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا جو عملہ ہے ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے۔ اب جب عملہ ہی چلا گیا ہے تو اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویزا اپوائنٹمنٹ جو کونسلر سروسز ہیں وہ بھی یہاں پر متاثر ہوئی ہیں۔ اب اگر اس کو سم اپ کریں تو سم اپ یہی ہے کہ جو یو ایس جانے کے لوگ خواہشمند تھے ان کو خاصی مشکلات کا سامنا رہے گا آنے والے چند ماہ تک۔ اب یہ جنگ کب تک چلتی ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن لوگ کافی سفر کریں گے، ہسبینڈ نے وائف کو یا وائف نے ہسبینڈ کو، پیرنٹس کو، بچوں کو، کسی اور بلڈ ریلیشن کو آپ نے پورا وہ اسپانسر کر رکھا تھا، وہ ساری چیزیں اس ٹائم کھٹائی میں پڑی اور غیر یقینی کہنے کے سم ہوا ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ آسٹریلیا ہے، یورپ کے کئی ممالک جس میں اٹلی، اسپین، جرمنی، برطانیہ بھی شامل ہیں، فرانس بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی جناب اپنی جو کونسلر سروسز ہیں ان کو خاصا
محدود کر دیا ہے ان ممالک. لیکن پاکستان میں فی الحال صورتحال نارملائز ہے ان کنٹریز کے حوالے سے. پاکستان میں صرف امریکنز تھوڑا سا اس چیز میں تھریٹ فیل کر رہے ہیں, کیونکہ دیگر جو ممالک ہیں برطانیہ اور باقی ہوں وہ اس طرح سے وار کا حصہ بنے نہیں. ان کی جو اسٹیٹمنٹ ان کی لیڈرشپ کی آئی تھی تو شاید ان کو پاکستان اس طرح سے تھریٹس نہیں ہیں. ایک مذہبی شخصیت جن کو وہاں پہ جن کے ساتھ بڑے کہہ لیں کہ لوگوں کے جذبات تھے ان کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا تھا, تو اس سیکٹ یعنی کہ شیعہ کمیونٹی جو ہماری پاکستان میں وہ یو ایس سے خاصی ناراض ہے, اور یہاں تو مطالبات بھی آ رہے ہیں کہ جو ٹائز ہیں آپ کی ڈپلومیٹک اس کو بھی ختم کیا جائے, جو میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہوگا کرنا. تھینک یو سو مچ.